امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ اپنے یقین کو شک نہ بنائیں، یعنی روزی کا ملنا یقینی ہے، اس کی تلاش میں اس طرح اور اتنا نہ لگیں کہ گویا آپ کو اس میں کچھ شک ہے، اور اپنے علم کو جہالت نہ بنائیں۔ جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ اور جاہل دونوں برابر ہوتے ہیں، اور اپنے گمان کو حق نہ سمجھیں، یعنی آپ اپنی رائے کو وحی کی طرح حق نہ سمجھیں، اور یہ بات آپ جان لیں کہ آپ کی دنیا تو صرف اتنی ہے کہ جو آپ کو ملی اور آپ نے اسے آگے چلا دیا، یا تقسیم کر کے برابر کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، آپ نے سچ کہا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ کی خوشی یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملیں تو آپ اپنی امیدیں مختصر کریں اور کھانا کھائیں لیکن پیٹ نہ بھریں، اور لنگی بھی چھوٹی پہنیں اور کرتے پر پابند لگائیں اور اپنے ہاتھ سے جوتی گانٹھیں۔ اس طرح کریں گے تو آپ ان دونوں سے جا ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرو، اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو۔ اور دنیا میں صرف دو آدمیوں میں سے ایک کے لیے خیر ہے، ایک تو وہ آدمی جس سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی، دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو، اور جو عمل تقوی کے ساتھ ہو وہ کم شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو وہ کیسے کم شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عبدالصباح کہتے ہیں، جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رو رہے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میں کیوں نہ روں جبکہ آج آپ کا آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 اور 4 کل 8 چیزوں کو پلے باندھ لو، ان 8 چیزوں کو تم اختیار کرو گے تو پھر تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا، سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بیوقوفی ہے، سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے، اور سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے ابا جان، یہ 4 چیزیں تو ہو گئی، مجھے باقی 4 چیزیں بھی بتا دیں۔ فرمایا، بے وقوف کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا، اور جھوٹوں کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن ہے اسے تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے قریب ہے یعنی تمہارا دوست ہے اسے تم سے دور کر دے گا، یا وہ دور والی چیز کو نزدیک اور نزدیک والی چیز کو دور بتائے گا اور تمہارا نقصان کر دے گا۔ اور کنجوس کی دوستی سے بھی بچنا،
کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہو جائے گا۔ اور بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے بیچ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، توفیق خداوندی سب سے بہترین فائدہ ہے اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں۔ عقل مندی بہترین مصاحب ہے، حسن ادب بہترین میراث ہے، اور عجب و خود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اور وحشت والی کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے مت دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔